السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 14 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ جوازات نے ایک اہم ترین اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے اقامہ کارڈ کی مدت محدود نہیں ہوتی ہے، یعنی لمیٹڈ نہیں ہوتی ہے کہ وہ 1 سے 2 سالوں کے اندر رینیو ہوں۔ اس سلسلے میں جو تفصیلات آئی ہیں کہ آن لائن تجدید کرانے کے بعد نیا کارڈ حاصل کرنا ضروری نہیں۔ غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے اقامہ کارڈ مملکت میں ان کے قیام تک کارآمد یعنی قابل استعمال رہتے ہیں۔ ان پر ان کے جاری ہونے کی تاریخ تو درج ہوتی ہے، اس کے اختتام یعنی ایکسپائری ڈیٹ اس پر شامل نہیں ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے اقاموں کی آن لائن تجدید کرانے کے بعد نیا کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا، جب سے غیر ملکیوں کے اقامہ کارڈ کی مدت 5 برس کی گئی ہے، نیا کارڈ پرنٹ کرانے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب درج شدہ مدت ختم ہو جائے۔ مملکت میں مقیم غیر ملکی جو ملازمین ہیں ان کے اہل خانہ کے اقامہ کارڈ پر انتہائی مدت درج نہیں ہوتی ہے۔ ایسے کارڈ جن پر انتہائی مدت کا اندراج نہیں ہوتا ہے، انہیں آن لائن تجدید کرنے کے بعد دوسرا کارڈ جاری کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جوازات کے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ کا کارڈ اس میں جو تاریخ اس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مملکت میں جب تک وہ رہنا چاہیں وہ کارآمد ہوگا، جب تک وہ مملکت میں مقیم ہیں۔ دوسری صورت میں کفالت تبدیل ہونے پر نیا کارڈ جاری کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ 3 برس قبل مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اقامہ کارڈ کی مدت 5 برس کر دی گئی تھی، تاہم آن لائن ہر برس ان کے لیے اقامہ تجدید کروانا ہوتا ہے جس کی وہ فیس پے کرتے ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے اقامہ کارڈ پر انتہائی مدت درج نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کے اقاموں کی آن لائن تجدید کے بعد نئے کارڈ جاری نہیں کیے جاتے ہیں۔ نئے کارڈ اسی صورت میں جاری کیے جا سکتے ہیں جب وہ ختم ہوں گے۔ دوستو، ایک بار پھر سے وزارت عمل نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تمام غیر ملکی افراد جو کہ مملکت میں موجود ہیں انہیں یہ اطلاع دی ہے کہ ایسے تمام افراد جن کی کمپنی یا ان کے کفیل انہیں سیلری یعنی ان کی تنخواہ دینے میں ہچکچاہٹ، رکاوٹ یا بددلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسی کمپنی اور کفیلوں کے خلاف فوری طور پر وزارت عمل سے رجوع کیا جائے، جس کا ہیلپنگ نمبر 199 ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا کہ وہ تمام افراد جن کو ان کی سیلریز کم سے کم 3 ماہ تک پوری نہیں ملی ہے، جس کا واضح طور پر کمپنی کوئی جواب بھی نہیں دے رہی ہے، اور ان ملازمین کے پاس ان کی باقاعدہ پروف ہیں کہ ان کو سیلری نہیں ملی ہے، وہ فوری طور پر لیبر کورٹ سے رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کرا کر ان کمپنی اور کفیلوں کے بارے میں بتائیں، کیونکہ سعودی عرب میں وزارت عمل غیر ملکی افراد کے اوپر جو حقوق ہیں ان کے مملکت کے اندر لیبر قوانین اس پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت عمل نے تمام کمپنیوں اور کفیلوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنے ملازمین کو جو ان کی سیلری ہے ان کا جائز حق ہے وہ انہیں نہیں دیتے ہیں تو ایسی کمپنیز کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، اور وہ تمام کمپنی جو اپنے ملازمین کے ساتھ کانٹریکٹ سائن نہیں کرتی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے، جس کے بارے میں واضح طور پر علامات پچھلے دنوں دیکھی گئی ہیں۔ اور وزارت عمل نے مزید بتایا ہے کہ وہ تمام کمپنی یا کفیل جو کہ اپنے ملازمین کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، مگر وہ لوگ جو کہ اپنی کمپنی اور کفیل کے سلسلے میں وزارت عمل سے رجوع کریں گے، ایسے تمام افراد کو ان کا حق لازمی دیا جائے گا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کمپنی کو جوائن کرتے وقت لازمی طور پر کانٹریکٹ سائن کریں، اور اس سلسلے میں اگر وہ آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں تو ان سے اس سلسلے میں بات کریں کہ کیا وزارت عمل اس سلسلے میں آپ کو واضح ہدایت جاری نہیں کر چکا ہے کہ کسی بھی ملازم کا پاسپورٹ وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں۔
دمام سے خبر آئی ہے کہ کنگ فہد پل انتظامیہ نے بحرین جانے والے ایک ٹینکر سے کیمیکل مادہ رسنے پر بدھ کو پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ ٹینکر دوپہر 1 بجے کے قریب پل سے گزر رہا تھا کہ اسی دوران اس سے کیمیکل جو مادہ تھا وہ گر رہا تھا۔ انتظامیہ نے فوراً ہی صورتحال کو قابو کر لیا۔ مختلف وقت کے لیے ٹریفک کو بند کر دیا گیا تاکہ پل سے آنے جانے والے مسافروں کی سلامتی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک نے اطمینان دلایا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی تفصیلات تصاویر سمیت ابشر پر مہیا ہوں گی۔ القصیم ریجن سے اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دیگر علاقوں میں 2019 کے اختتام سے قبل یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ محکمہ ٹریفک نے ان سہولیات کا اہتمام ان رپورٹوں کے بعد کیا ہے جن میں گاڑیوں کے بعض ڈرائیور ٹریفک خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانے کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس خلاف ورزی پر ان پر جرمانہ کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ ابشر پر تصویر سمیت خلاف ورزی کی تفصیلات دیکھنے پر گاڑی کے مالک یا ڈرائیور کا شک و شبہ از خود دور ہو جائے گا۔ دوسری جانب محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل البسامی نے بتایا ہے کہ اگر ٹریفک خلاف ورزیوں پر عائد ہونے والے جرمانے کو ادا نہیں کیا گیا تو اس کی شکایت آن لائن کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بھی جرمانے کو ادا کر دیا گیا ہوگا تو اس پر کوئی شکایت درج نہیں کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لیے شہریوں کی گاڑیوں میں نگراں کیمرے نصب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب تک ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو سراسر من گھڑت ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اپیل کی ہے کہ کوئی بھی شخص محکمہ ٹریفک سے متعلق اطلاعات صرف انہی کے ذرائع سے حاصل کرے، دیگر ذرائع سے پھیلائی جانے والی باتوں پر کان نہ دھرا جائے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے پر 25 افراد اور مختلف اداروں پر جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت ماحولیات و پانی زراعت کے محکمے نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والے 25 افراد اور اداروں پر 5,65,000 کے قریب جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ یہ افراد اور ادارے جانوروں کے متعلق ان کی دیکھ بھال صحیح نہیں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ پرندوں جانوروں کی منتقلی ممنوع تھی اور انہوں نے وہ تمام حرکات کی ہیں۔ اس طرح غیر قانونی طریقے سے دودھ فروخت کرنا، بیمار جانوروں کا لین دین کرنا، انہیں بھوکا رکھنا، چارہ نہ دینا اور اجازت نامے کے بغیر جانوروں کے ادارے قائم کرنا، یہ تمام غیر قانونی تصور ہیں۔ اس سلسلے میں غیر ملکی افراد اور بہت سارے سعودی شہریوں کے خلاف جرمانے کر دیے گئے ہیں جس کی مالیت 5,65,000 کے قریب بنتی ہے۔ اس سلسلے میں مکہ المکرمہ ریجن میں 13، ریاض میں 8، مدینہ منورہ میں 2، جازان اور قصیم میں 1 خلاف ورزی پکڑی گئی ہے۔ بعض لوگ ڈگری کے بغیر جانوروں کے معالج طور پر بنے ہوئے تھے، یعنی جانوروں کے ڈاکٹر بن کر کام کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کر دی گئی ہے۔ جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ جازان میں امتیازی ایوارڈ ملنے پر العربیہ کے اناؤنسر نے انعام ملتے وقت اپنی شیلڈ اپنے والد کو پیش کرتے ہوئے اس کے حقیقی حقدار آپ ہیں، میں نہیں۔ اس اظہار نے گورنر جازان شہزادہ محمد بن ناصر، نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز سمیت تمام حاضرین کو آبدیدہ کر دیا۔ اس سلسلے میں جو حقیقت ہے کہ انسان کے جو اصل مالک اور اس کی جو کامیابی ہے اس کے حقدار اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جس کی یہ واقعہ زندہ مثال ہو گیا ہے۔ ریاض سے محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آج بدھ کو سعودی عرب کے 11 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو مزید بتایا کہ جمعرات کے روز سے مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں شروع ہو رہی ہیں۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، ریاض، حائل، قصیم، جوف اور شمالی حدود کا جو ریجنز ہیں اس میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور اس سے حد نزگاہ کافی متاثر ہو جائے گی، جبکہ نجران، جازان، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض کے مغربی مقامات، تبوک، الجوف، حائل اور قصیم میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، نشیبی علاقوں یعنی نچلے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پانی کے بہاؤ ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جس سے ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ
سے شیئر کی. امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے. تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں, بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.